اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ صبح کے اذکار میں ایک بہت ہی خوبصورت دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد سلام پڑھنے کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ صبح کا وقت وہ وقت ہوتا ہے جب ہم اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں۔ کسی کے لیے یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جو آپ صبح اٹھ کر جو ہیں گھر کے کاموں میں مشغول ہو جاتی ہیں، یا پھر وہ وقت ہوتا ہے جب جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ اپنے علم کی جستجو کی جو ہے تیاریاں پکڑتے ہیں، کوئی اسکول جا رہے ہوتے ہیں، کالج جا رہے ہوتے ہیں، یا کام کرنے والے جو ہیں، نوکری والے جو ہیں اپنے کام پر جا رہے ہوتے ہیں۔ ان تمام مصروفیات سے پہلے ایک دعا ہم کو سکھائی گئی جو فجر کے بعد بہت ہی خوبصورت دعا ہے، اور یہ دعا کیا ہے؟ اللہم، یا اللہ، انی، میں، اسألوکا، آپ سے مانگتی ہوں، علما نافعا، ایسا علم جو کہ نفع دے، جو فائدہ دے، جو مفید ہو، بینیفیشل نالج، ورزقا طیبا، رزق ایسا جو کہ طیب ہو، جو پاکیزہ ہو، جو کہ پیور ہو، جو کہ اچھا ہو، وعملا متقبلا، کہ اور ایسے اعمال جو کہ آپ کے پاس مقبول ہوں، جو قبول ہوں، جو قبولیت کا درجہ پائیں۔ تو اس کا ترجمہ ہے، یا اللہ، میں آپ سے نفع دینے والا علم، پاکیزہ رزق اور مقبول عمل مانگتی ہوں۔ انگریزی میں ہم کہیں گے، او اللہ، آئی آسک یو فار بینیفیشل نالج، گڈلی پروویژن اینڈ ایکسیپٹیبل ڈیڈس۔ تو یہ ایک دعا ہے جو صبح کے اذکار میں جو ہے سکھائی گئی، اور یہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے، اور ہمیں یہ دعا نہ صرف سیکھنی چاہیے بلکہ سکھانی بھی چاہیے، کیونکہ یہ دعا جو ہے ہماری تمام جو پرپس ہے، جو ہمارے دن کا جو مقصد ہے، جن کاموں پہ ہم نکلتے ہیں، ان کا جو جسے کہتے ہیں کہ اس کی روح کو اور جو اصل جو ہم مقصد تک پہنچنا چاہتے ہیں، اس بات کو جو ہے وہ نمایاں کرتی ہے۔ تو آپ دیکھیں اس دعا کے اندر جو ہے 3 چیزیں جو ہیں وہ مانگی گئی ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ علما نافعا، ایسا علم جو نفع دے۔ آج کل کے زمانے میں ہمیں جو ہے جسے کہتے ہیں کہ بہت ساری الجھنیں ہوتی ہیں، جس میں سے ایک الجھن یہ ہوتی ہے کہ بھئی بچوں کی بہترین ایجوکیشن ہو، بہترین اسکولوں میں جائیں، جب کالجز میں جائیں تو لوگوں کو ہوتا ہے کہ وہ بڑے سے بڑے نامور سے نامور کالج میں جائیں، جب ڈگری حاصل کریں تو ایسی ڈگری حاصل کریں کہ جو ان کے لیے ان کے کریئر میں ان کے لیے جو ہے ہیلپ فل ہو، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ بہترین گریڈز حاصل کریں اور بہترین ان کے ریزیومیز بنیں۔ تو یہ جو ہے تمام ہمارے جو ہوتے ہیں مقاصد ہوتے ہیں، اور اس کے لیے جو ہوتی ہے تگ و دو میں ہم لگے رہتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلی جو چیز سکھائی وہ بتائی کہ علم، اگر اللہ تعالیٰ سے تم علم کی طلب کرو تو ایسا علم مانگو کہ جو نافع ہو، جو مفید ہو، جو بینیفیشل ہو۔ اور علم جو ہے وہ مفید کیا ہوتا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہ سمجھیے کہ علم جو ہے، جو علم جو نافعاً ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اس کی حیثیت یہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں چلتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ اس کا جنت کا رستہ جو ہے وہ آسان کر دے گا۔ یعنی کہ علم کے دروازے سے جو ہے انسان اپنی منزل جنت تک جو ہے پہنچ سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہمیں یہ بات ایک اور جو چیز سمجھ آئی، جو اسکالرز ہمیں بتائی، کہ علم کے بارے میں کہا گیا کہ علم جو ہے وہ نہیں ہے جو خاص طور پہ آپ
ہم سوچتے ہیں کہ ہم اس علم کی بات کریں جو نفع دے، کہ وہ بس انسان جو ہے کتابیں ہیں اور کتابوں سے آپ چیزیں جو ہیں وہ رٹ لیں، سیکھ لیں، یاد کر لیں، اور اس کے بعد ہمارے امتحانات ہوتے ہیں اور جو اس میں وہ ہمارے لیے مفید ہو اور وہ امتحان پاس ہو جائیں۔ لیکن جو علم کی جو حقیقی جو حیثیت ہے، جو اس علم کی جو حقیقت ہے، وہ یہ ہے کہ اٹ از ناٹ acquired through extensive learning، یعنی کتابوں سے ہی خالی علم جو ہے کتابی علم نہیں ہوتا، البتہ وہ علم جو نافع ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایک نور ہے، وہ ایک لائٹ ہے جو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں میں جس کے دل میں چاہے جو ہے وہ علم جو ہے وہ اتارتا ہے۔ وہ نور جب اترتا ہے دلوں کے اندر اور دلوں کو منور کرتا ہے تو وہ علم جو ہے انسان کے اعمال میں نظر آتا ہے، اور پھر اس کا رستہ جو ہے جنت کی طرف جسے کہتے ہیں وہ روشن کرتا ہے۔ تو اس علم کو جو ہے علم نافع کہا گیا، کہ ایسا انسان علم حاصل کرے کہ وہ اس کو جنت کے لیے لے جانے کے لیے جو ہے مفید ثابت ہو۔ یعنی ہر علم، ایکچولی بات یہ ہے کہ ہم دنیا کو اپنے علم ہی سے جانتے ہیں۔ جو انسان کا جو پہلا ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ کس چیز سے ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے کہ ہم ایک بچے سے لے کر ایک بڑے سے لے کر جسے کہتے ہیں مستقل جو ہے ایک انسان کا جو ایکسپیرینس ہے وہ بھی ایک اس کا علم کے لیے معاون ثابت ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دنیا سے جو ہمارا جو سب سے پہلا جو رشتہ جو اسٹیبلش ہوتا ہے وہ علم کے تھرو ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے یہ دعا مانگی جا رہی ہے کہ علم ایسا ہو جو نافع ہو، جو اللہ تعالیٰ کی آگہی عطا کرے، جو آخرت کی سے ہم کو بے خبر نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ صرف جو ہے دنیا کی ظاہری چیزوں کو جانتے ہیں، سپرفیشل نالج ہے، اور آخرت سے جو ہیں یہ بالکل غافل ہیں۔ تو ہم اس علم سے جو ہے پناہ مانگتے ہیں جو ہم کو آخرت سے، جو ہماری جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم کو وہ غافل کرے، یا پھر ایسا علم ہو جو دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے لیا جائے، جس سے جو ہے کسی کو دھوکہ دیا جائے، کسی کا کہ جانی نقصان پہنچایا جائے، کوئی ایسا علم ہو کہ آپ کسی کا ہیک کر رہے ہیں کمپیوٹر، تو یہ کوئی علم نافع تو نہیں ہے، کسی کا پورا سسٹم کرپٹ کر رہے ہیں، تو یہ ایسا علم ہے جو لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو ہم ایسے علم کی اللہ تعالیٰ سے درخواست کر رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں، گزارش کر رہے ہیں کہ وہ ہم کو آخرت سے غافل نہ کرے، بلکہ ہم کو ہر علم وہ ہو جو اللہ تعالیٰ کا پتہ دے۔ تو پہلی چیز جو مانگی گئی وہ علم نافعا مانگی گئی، اور ہم اپنی اولاد کو یہ دعا ان کے لیے بھی کرتے ہیں، اور ان کو یہ دعا سکھائی جائے کہ وہ نالج جو ہے ناٹ فار دا سیک آف نالج کی جائے، بلکہ یہ تو ایک کنجی ہے، ایک چابی ہے، ایک رستہ ہے جو کہ آخرت تک لے جانے کے لیے ہمارے لیے ہو۔ تو ایسا علم ہو جو کہ دنیا اور آخرت دونوں میں ہمارے لیے مفید ثابت ہو۔ پھر دوسری چیز جو مانگی گئی، جسے کہتے ہیں نا کہ ہم چاہتے ہیں کہ علم صرف اس لیے حاصل کیا جائے کہ خالی نوکری کے لیے نہیں، خالی رزق کے لیے نہیں، بلکہ ایسا رزق ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں جو کہ طیب ہو، یعنی کہ نہ صرف کہ وہ حلال ہو، جو انکم حاصل کی جائے وہ حلال سورسز سے کی جائے، بلکہ وہ علم جو ہے جو رزق ہے وہ پیور ہو۔ یعنی دو طرح کی کنزمپشن ہو گئی نا، ہم نے کیا چیزوں کی بات کی؟ ایک تو انسان کی جسے کہتے ہیں کہ آپ کنزیوم کر رہے ہیں، نالج کنزیوم کر رہے ہیں، آپ کے پاس جو انفارمیشن آ رہی ہے، جو ہم تجربات سے، جو آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں، جو کان جو سن رہے ہیں، جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو آپ سوشل میڈیا کے اوپر جاتے ہیں، جو آپ دنیا کا ایک کنزمپشن ہے، اور وہ کنزمپشن جو ہے وہ پیور ہو تو وہ ہمیں نفع دے گا۔ اسی طرح سے ہم جسم کے اندر جو اپنی فزیکل نرشمنٹ کرتے ہیں، اس کے لیے جو کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیں جو فزیکل نرشمنٹ چاہیے، ایک تو انٹلیکچوئل نرشمنٹ ہو گئی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ فزیکل نرشمنٹ کی جو بات کی گئی کہ ہم جو کچھ کھاتے ہیں، جو کچھ کنزیوم کرتے ہیں، وہ بھی جو ہے وہ پیور ہو، وہ پاکیزہ ہو، اور وہ پھر ہماری جسے کہتے ہیں کہ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو ایک
درجہ دیا ہے اشرف المخلوقات کا، تو انسان جو ہے وہ محض ایک جانور نہیں ہے، جبکہ اس کے اندر تمام جانوروں والی بھی اللہ تعالیٰ نے باتیں رکھی ہیں کہ انسان کھاتا ہے، پیتا ہے، اولاد جو ہے وہ پیدا کرتا ہے، تو لیکن انسان کے جو اعمال ہیں ان کو ایک ہائر لیول کی طرف اللہ تعالیٰ لے کر جا رہے ہیں، اور اسی لیے جو آخری چیز جو اس کی جو دعا کی گئی وہ ہے وہ عملا متقبلا، کہ ایسے اعمال جو اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہیں وہ قبول ہوں، یعنی کہ ان اعمال کی جو انسان چیزیں کرے ایز اے ریزلٹ آف جو اس کی فزیکل نرشمنٹ ہو رہی ہے، جو اس کی اسپریچول نرشمنٹ ہو رہی ہے، جو اس کی انٹلیکچول نرشمنٹ ہو رہی ہے، اور اس کے اعمال جو ہیں آخر میں جو کچھ وہ کرے، یعنی صبح کا وقت ہے اور انسان اپنے کاموں پہ نکلتا ہے، اور چاہے انسان گھر پہ کام کرے یا باہر کام کرے، اعمال ہی ہوتے ہیں نا انسان کے، تو ہر کام جو انسان کا ہو وہ کیسا ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی گئی کہ ہم جو بھی کام کریں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول ہوں، اور وہ ہماری آخرت کا میں ہمارے لیے کے سفر کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے ہوں۔ اب فرق کی بات یہ ہو گئی کہ اسکالرز نے ڈیفائن کیا کہ جیسے کھانا کھاتے ہیں اور اب پانی پیتے ہیں تو یاد دلایا جاتا ہے کہ دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو، اللہ تعالیٰ کا نام لو، اور وہ کام جو ہوتا ہے اس کام میں برکت ہوتی ہے، وہ کام جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ مقبول ہوتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جو ان کو ہم وہ یاد کرتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ منہ میں نوالا ہی اس لیے ڈالتے ہیں کہ اللہ کا نام لے سکیں، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی یاد اس قدر حاوی ہو جاتی ہے کہ وہ جو چیز بھی کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ اس کا ذکر کر سکیں، ہر چیز جو ہوتی ہے وہ اللہ کا ذکر بن جاتی ہے، یعنی انسان کا کھانا پینا ہر یہ تمام اعمال بھی جو ہیں اللہ تعالیٰ کے اذکار میں داخل ہو جاتے ہیں، اور پھر انسان کی پوری زندگی جو ہے وہ عبادت بن جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے نہیں پیدا کیا انسانوں اور جنوں کو ایکسیپٹ صرف ماں سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کر سکیں، تو اس لحاظ سے انسان کی پوری زندگی جو ہے اس پیرہن میں ڈھل جاتی ہے کہ جو علم جو حاصل کرتا ہے وہ مفید ہوتا ہے، وہ نافع ہوتا ہے، وہ اس کے لیے روشنی اور نور ہوتا ہے، اور پھر جو انسان جو رزق کنزیوم کرتا ہے وہ حلال اور طیب ہوتا ہے، وہ اس کے لیے روشنی ہوتا ہے جو کہ اس کے جسم کی نشو و نما کر رہا ہوتا ہے، اور پھر اعمال ایسے ہوتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہیں عبادت کا درجہ پاتے ہیں، اور اس طرح سے انسان کی دنیا اور آخرت دونوں میں اس کو سرخروئی حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ بڑی خوبصورت دعا کہ اللہم یا اللہ انی میں آپ سے اسألوکا، میں جو ہوں سوال کرتی ہوں، علما نافعا، ایسا علم جو نفع عطا کرے، ورزقا طیبا، اور ایسا رزق جو کہ طیب ہو اور حلال ہو، وعملا متقبلا، اور ایسے اعمال جو کہ آپ کی بارگاہ میں جو ہیں وہ مقبول ہوں۔ تو یہ دعا جو ہے یہ صبح کے اذکار میں سے ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جہاں اور اذکار سکھائے تو صبح کو شروع کرنے کا یہ انتہائی خوبصورت اور جامع طریقہ سکھایا، کہ تاکہ انسان صبح ہی انسان جو ہے اپنی اورینٹیشن جسے کہتے ہیں وہ درست کر لے۔ تو یہاں پر ہم اپنے ڈسکشن کو ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔